السلام علیکم ناظرین، میری آج کی جو گفتگو ہے اس ولاگ میں ایک نئی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ عموماً مایوس کن قسم کی ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن آج امید کی کرن سمجھ لیں اس کو جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے الزائمرس کے بارے میں ہی، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو امید کی کرن یہ ہے، عموماً یہی خیال کیا جاتا ہے کہ الزائمرس کی بیماری جو ہے وہ لا علاج ہے۔ جب علامات ظاہر ہو جائیں، یہ علامات سے پہلے بیماری جسم میں زور پکڑ چکی ہوتی ہے اور علامات بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر بیماری کی پہلے علامات ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد بیماری تشخیص ہوتی ہے یا وہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہاں الٹ ہے۔ علامات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں جبکہ بیماری تقریباً جسم میں جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے۔ جسم کے بجائے یہ دماغ کے زیادہ اس میں عمل دخل ہے، دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، دماغی مرض ہے یہ۔ تو اس کی جو آج تک ریسرچ ہوئی ہے وہ تقریباً 0.05 یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے گلاس کے پانی پی کے جو آخری قطرہ ہے یا پیندا جو گیلا ہے نا، اتنا اس کے اوپر سرمایہ صرف ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک سائنسدانوں کو اور محققین کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس کی وجوہات خاص کر پن پوائنٹ نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کا علاج، خاص کر علاج پہ ابھی بڑی مایوس کن صورت حال ہے۔ جو میری زیادہ تر ولاگس ہیں شروع کی، وہ میری ریسرچ جو ہے وہ ڈاکٹر شیرہ زئی جو ہسبینڈ اور وائف ہیں، ان دونوں نے، ڈاکٹرز نے یہ اس کے بارے میں الزائمرس سلوشن اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے، اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک نئی امید ہے۔ اس کے علاوہ اب دوسری جو چیز ہے، ڈاکٹر ڈیل بریڈسن ہیں امریکہ کے ایک نیورولوجسٹ، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مرض ہونے کے بعد بھی اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، یعنی واپس کو اصل صحیح حالت میں موڑا جا سکتا ہے مریض کو۔ تو اس کے لیے انہوں نے بہت ساری میڈیکل اصطلاحات استعمال کی ہیں جو کہ میری اس سے سمجھ بوجھ سے بھی باہر ہیں، اور عام جو ایک کیئرر ہے یا جو مریض کے لواحقین ہیں، میرے خیال میں وہ اس اتنی ڈیٹیل میں ان کو سمجھ نہیں آئے گی ان اصطلاحات کی۔ دماغی ٹرمز ہیں اور دماغی جو پارٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں وہ یہ ہے کہ خوراک کا استعمال جو ہے اس کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے ہمیں، اور اس میں جو شوگر ہے، چینی کا جو استعمال ہے، انہوں نے الزائمرس کو دماغ کی ڈائبٹیز کہا ہے۔ تو ڈائبٹیز جو جسمانی بھی ہوتی ہے، تو اس میں ڈاکٹرز میٹھا کھانے سے جو ہے وہ روکتے ہیں مریض کو کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں، انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے جسم میں۔ تو یہی چیز، یہی فارمولا دماغ کے اس میں کام کرتا ہے کہ انسولین کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے۔ انسولین ہارمون ہے جو دماغ تک نہیں پہنچتا۔ تو میٹھے کا جو استعمال ہے، اور خاص کر جو مصنوعی طریقے سے میٹھا جو سفید چینی بنائی جاتی ہے، یہ ایک بہت ہی خطرناک کیمیکل پروسیس سے گزر کے تو ہم تک پہنچتی ہے، اور ہم اس کو بڑے مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے فائدہ تو کیا، بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ہے، فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری ہے ورزش۔ ورزش کرنے سے جو دماغ کی یا جسمانی باریک شریانیں، دماغ کی تو شریانیں بہت باریک ہیں جو کہ خاص ایک خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں، عام جو مائکروسکوپ ہے وہ بھی نہیں ہے، بہت ہی خاص قسم کی اسٹرانگ لینسز کی جو مائکروسکوپ ہے اس میں ان شریانوں کا معائنہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، خون کا دورہ بڑھتا ہے، تو یہ شریانیں کھلتی ہیں، اور اس سے پھر جو ہے خون دماغ میں حرکت کرتا ہے، یہ ایک سوجن پیدا ہو جاتی ہے، خون کا دورہ کم ہو جاتا ہے، سگنلز جو دماغ کے باڈی کو جا رہے ہوتے ہیں وہ سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اگر شریانوں میں خون دورہ کرے گا تو اس سے جو ہے وہ
फ़ायदा ही होगा۔ اور پھر جو ہے مطلب ایک عام سی بات ہے، جو ڈاکٹرز اس کی مثال دیتے ہیں کہ گاڑی میں اگر آپ پیٹرول ڈالتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، گاڑی کو چلاتے نہیں ہیں اور اوپر سے ٹینک بھر دیتے ہیں، تو اس گاڑی کا کیا اثر ہوگا؟ جسمانی طور پر بھی اگر ہم خوراک کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو برن نہیں کرتے ہیں، اس کو آگے جسم میں جو ہے تو استعمال ہو، فلی استعمال ہو، وہ پروسیس ہم نہیں کریں گے، صوفے پہ بیٹھے ہی کھائیں گے اور پھر دوبارہ کھانے کے ٹائم پہ کھائیں گے، تو کسی ورزش کے بغیر، تو فائدے کے بجائے اس خوراک نے ہمیں نقصان دینا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہماری مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، تو خوراک کا بھی جو ہے وہ بہت ہی اہم کردار ہے، اور ورزش کا، خوراک اور ورزش کا جو ہے اس میں بہت ہی اہم کردار ہے۔ تو یہ امید ہے انشاءاللہ، اللہ کرے کہ یہ اس چیز پہ آگے کام ہو اور سب کے لیے یہ ایک اچھی خوشخبری کا باعث بنے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نکل آئے، کوئی ایسی امید نکل آئے کہ جو مریض ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو، اور جو مریض کے گھر والے ہیں ان کو بھی خوشی کی یہ خبر ملے۔ تو امید کی جا سکتی ہے، اس پہ مایوسی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور شاید اللہ تعالیٰ کسی سٹیج پہ کوئی ایسی کسی سائنسدان کے ذہن میں کوئی ایسی تحقیق جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور اس ناگہانی مرض سے، اس ظالم چیز بیماری سے انسانوں کو نجات مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں ہمیں کامیابی ہو، سائنسدانوں کو کامیابی ہو، اور کوئی دوائی سے فائدہ ہو یا پھر خوراک یا ورزش یا جو بھی اس کے آگے ہمیں مشورہ، ڈاکٹر نیورولوجسٹ حضرات جو بھی اس کا مشورہ دیں گے، اس پہ عمل کرنے سے شاید ہماری اس میں کوئی فائدہ مند مفید صورتحال ظاہر ہو جائے۔ تو امید پہ دنیا قائم ہے، امید کی کرن ہے، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے معجزات پہ ہم یقین رکھتے ہیں، کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے اور ہم اس میں کوئی نئی خوشخبری یا نئی کوئی ترقی دیکھیں۔ اس کے بعد دل کی بات ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایک نعمت دی ہے۔ ہر صبح جب آپ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے سارے اعضاء سلامت ہیں، آپ بستر سے اٹھ کے چل پھر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے، ہم پہ کرم ہے، اور اس کو انجوائے کریں اور اس کی حفاظت کریں، اپنا صحت کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی صحت اور تندرستی قائم رکھے، آمین۔